مظالم مذہبی۔ روم و ایران کے درمیان سیاسی اختلاف کے ساتھ مذہبی اختلاف بھی تھا۔ مجوسی ایران اور مسیحی روم میں جب کبھی لڑائی ہوتی اور ایک کو دوسرے کے ملک میں گھسنے کا موقع ملتا تو اس کے مذہب کو سب سے زیادہ ظلم و ستم کا تختہ مشق بنایا جاتا تھا۔ کباد کے زمانہ میں جب حکومت ایران کے اشارے سے ہیرا کے بادشاہ منظر نے شام پر چڑھائی کی تو اس نے انطاکیہ میں 400 راہبات کو پکڑ کر عزا کے بت پر بھینٹ چڑھا دیا۔ خسرو پرویز نے جب قیصر ماریس کا بدلہ لینے کے بہانے سے سلطنت روم کے خلاف اعلان جنگ کیا تو اپنے حدود مملکت میں مسیحیوں کے کلیسا مسمار کرا دیے، نظر کے انبار لوٹ لیے اور صلیب پرستوں کو آتش پرستی پر مجبور کیا۔ 215 عیسوی میں جب اس نے بیت المقدس کو فتح کیا تو وہاں کے بطریق اعظم زکریا کو گرفتار کر لیا۔ اصلی صلیب کو جس پر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ چڑھائے گئے تھے چھین لیا۔ سینٹ ہیلینا اور قسطنطین کے عظیم الشان کنیسوں کو آگ لگا دی۔ 300 سال کی جمع شدہ مذہبی یادگاروں اور نظر و نیاز کی قیمتی چیزوں کو لوٹ لیا اور 90,000 عیسائیوں کو قتل و اسیر کیا۔ اس کے جواب میں جب ہرکل نے شمال کی جانب سے ایران پر حملہ کیا تو مجوسیوں کے آتش قدوں کو برباد کر دیا، زرتشت کے وطن ارمیاہ کو پیوند خاک کر دیا اور مجوسی مذہب کی توہین و تذلیل میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ رومیوں کی دشمنی میں خود ایران کی مسیحی رعایا پر انتہائی سختیاں کی جاتی تھیں۔ رومی سلطنت کے مسیحی مذہب اختیار کرنے سے پہلے تک ایران کے مسیحی مامونوں محفوظ تھے، مگر قسطنطین کے بپتسمہ لیتے ہی ایران کا رویہ اپنی مسیحی رعایا کے ساتھ بدل گیا۔ 339 عیسوی میں شاپور ذوالأکتاف نے بشپ مارشمون اور 105 دوسرے پادریوں کو قتل اور بہت سے مسیحی کنیسوں اور صومعوں کو منہدم کرا دیا۔ اس کے بعد 40 سال تک مسیحیوں پر انتہا درجے کی سختیاں جاری رہیں۔ بہرام نے فرقہ مانویہ کو مٹانے کے لیے جو شدید کارروائیاں کی وہ سب سے زیادہ ہولناک تھیں۔ مانی نے جب زرتشت کے مذہب کو چھوڑ کر اپنا الگ مذہب ایجاد کیا اور کثرت سے لوگ اس کے معتقد بننے لگے تو بہرام نے جدید مذہب کے پیرووں کو پکڑ پکڑ کر قتل کرانا شروع کر دیا اور خود مانی کو گرفتار کر کے قتل کرایا۔ اس کی کھال کھنچوا کر اس میں بھس بھروایا اور اس کو جندی صابور کے دروازے پر لٹکا دیا۔ یہ دروازہ عرصہ تک باب مانی کے نام سے موسوم رہا۔ علامہ البیرونی نے آثار الباقیہ میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ سفراء پر تعدی۔ نظری حیثیت سے سفراء کے احترام کا تصور اس زمانے میں موجود تھا اور سیاسی مفکرین اس احترام کے اہم مصالح کو سمجھتے تھے، لیکن عملاً اس کا چنداں لحاظ نہ رکھا جاتا تھا۔ قیصر سیوروس اسکندر کے دربار میں اردشیر کے سفراء جب یہ پیغام لے کر پہنچے کہ رومیوں کو صرف یورپ پر قناعت کرنی چاہیے اور شام و اناطول کو ایرانیوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تو اس پر قیصر کو سخت غصہ آیا اور اس نے ان سفراء کو قید میں ڈلوا دیا۔ نوشیروان جیسے ممتاز بادشاہ کے دربار میں جب ویزبل الخان اتراک کے سفیر عقد مخالفت کی تجویز لے کر آئے تو اس نے اقرار یا انکار کا صاف جواب دینے کے بجائے خاموشی کے ساتھ ان کو زہر دے کر مار ڈالنا زیادہ مناسب سمجھا۔ خسرو پرویز کے فاتحانہ اقدامات نے جب ایشیا اور افریقہ میں رومی سلطنت کا تقریباً خاتمہ کر دیا، شام، فلسطین اور مصر اور پورا ایشیائے کوچک رومیوں کے ہاتھ سے نکل گیا، یہاں تک کہ ایرانی فوجیں عین قسطنطنیہ کے سامنے قاضی کوئی تک پہنچ گئیں تو ہرقل نے خسرو سے صلح کی التجا کرنے کے لیے اپنے سفیر بھیجے، مگر خسرو نے ہیئت سفراء کے رئیس کی جیتے جی کھال کھنچوا ڈالی، بقیہ ارکان سفارت کو قید کر دیا اور ہرقل کو جواب میں ایک توبیخ نامہ لکھا جس کا عنوان یہ تھا: خسرو خداوند بزرگ
فرما روائے عالم کی جانب سے اس کے احمق اور کمینے غلام ہرکل کے نام۔ بدعہدی، عہد و پیمان کے احترام پر حملہ کرنے میں بھی یہ مہذب قومیں چنداں کم حوصلہ نہ تھیں۔ ان کے نزدیک ضرورت وقت کے سامنے عہد کوئی چیز نہ تھا۔ تاریخ میں اس قسم کی بیسیوں مثالیں ملتی ہیں کہ جب کبھی قیاصرۂ روم یا اکاسرۂ فارس نے اپنے دشمن کو نازک حالت میں مبتلا دیکھا، بے تکلف معاہدات کو بالائے طاق رکھ کر اعلان جنگ کر دیا۔ اور تو اور خود نوشیروان اور جسٹینین بھی جو رومی اور ایرانی تہذیب کے بہترین نمائندے تھے، بدعہدوں کی فہرست میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ نوشیروان کو جب اپنے اندرونی احوال کی اصلاح کے لیے امن کی ضرورت ہوئی تو اس نے جسٹینین کی خواہش صلح کو فوراً قبول کر لیا اور ایک معاہدے پر دستخط کر دیے، مگر جب اٹلی میں سلیساریوس کی کامیابیوں سے روم کی طاقت کو بڑھتے دیکھا تو ہیرا سے غسان پر حملہ کرا دیا اور پھر خود ہیرا کی مدد کو اٹھ کھڑا ہوا تاکہ روم بھی اپنے حلیف غسطان کی مدد کرنے پر مجبور ہو جائے۔ دوسری طرف جب 572 عیسوی میں ایلخان اتراک نے نوشیروان سے ناراض ہو کر جسٹینین سے اتحاد کرنے کی کوشش کی تو اس نے بھی دولت ایران کو نیچا دکھانے کے لیے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور معاہدہ صلح کو توڑ کر 572 عیسوی میں نوشیروان کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ جنگ کے وحشیانہ طریقے۔ علمی و نظری حیثیت سے محاربین کے حقوق و فرائض کا ایک نہایت ابتدائی تصور زمانہ قدیم سے دنیا میں موجود تھا۔ قدیم یونان کے مقننوں نے یہ قاعدہ بنایا تھا کہ جنگ میں جو لوگ مارے جائیں ان کو دفن کرنا چاہیے۔ مفتوح شہر کے جو لوگ معبد میں پناہ لیں انہیں قتل نہ کرنا اور کھلاڑی لوگوں یا معبد کے خادموں سے کوئی تعرض نہ کرنا چاہیے۔ گروٹ ہسٹری آف گریس۔ مگر اول تو یہ قواعد بین الملکی، واضح رہے کہ بین الملکی کا لفظ بین الاقوامی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، لڑائیوں کے لیے نہ تھے بلکہ واضعین نے انہیں خود اپنی آپس کی خانہ جنگیوں کے لیے وضع کیا تھا۔ دوسرے عملی حیثیت سے سلطنتوں نے کبھی ان کو قانون کے طور پر نہ تو قبول کیا اور نہ ان کی پابندی کی۔ رومن سلطنت خصوصیت کے ساتھ غیر رومی سلطنتوں کے قانونی وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتی تھی اور ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں کسی فرض یا حق کا تصور سرے سے ان کے ہاں ناپید تھا۔ یہی حال ایران کا تھا۔ ان کے نزدیک غیر ایرانی قومیں وحشی اور ان کی سلطنتیں دراصل سلطنت ایران کی باغی تھیں، اس لیے ان کے ساتھ جنگ کرنے میں وہ کسی قسم کے اخلاقی فرائض محسوس نہ کرتے تھے۔ روم و ایران کا فوجی نظام بھی کچھ اس قسم کا تھا کہ اس میں اخلاقی حدود کی پابندی نہیں ہو سکتی تھی۔ ان میں فوجی تربیت، آداب جنگ کی تعلیم اور عسکری ضبط و نظم کے قائم رکھنے کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ جنگ کے موقع پر عام جنگ جو باشندوں کا ایک انبوہ امنڈ کر آ جایا کرتا تھا اور صرف یہ شوق ان کو قتل و خون کے کھیل میں شرکت کے لیے کھینچ لاتا تھا کہ ہمسایہ ممالک کو لوٹیں، مخالف قوموں کو تہس نہس کریں، خوش باشی کے لیے مال و دولت، خدمت کے لیے لونڈی غلام اور شہوت رانی کے لیے خوبصورت لڑکیاں حاصل کریں۔ خود ان کے فرما رواؤں کے سامنے بھی جنگ کا کوئی اخلاقی نصب العین نہ ہوتا تھا، بلکہ وہ محض دشمن کو نیچا دکھانے یا تباہ کرنے کے لیے تلوار اٹھایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی ان کی فوجیں کسی ملک میں پیش قدمی کرتی تھیں تو بچے، بوڑھے، عورتیں، جانور، درخت، معبد، مندر، غرض کوئی چیز ان کی دستبرد سے نہ بچ سکتی تھی۔ جو لوٹا جا سکتا لوٹ لیا جاتا اور جو نہ لوٹا جا سکتا اس کو آگ کی نذر کر دیا جاتا تھا۔ روم سے افریقہ کے ونڈالوں اور یورپ کے گاتھوں کی ہمیشہ جنگ رہتی تھی۔ ان کے ساتھ جو وحشیانہ برتاؤ کیا جاتا تھا ان کے ذکر سے تاریخیں بھری پڑی ہیں۔ قیصر جسٹینین کے زمانے میں
जब वंडालों पर चढ़ाई की गई तो इनकी पूरी कौम को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। जंग से पहले इस कौम में 1,60,000 नबर्द-आज़मा मर्द थे और इनके अलावा औरतें, बच्चों और ग़ुलामों की भी एक कसीर तादाद मौजूद थी। मगर रोमी फातिहों ने जब इन पर काबू पाया तो इनमें से एक मुतनफ़िस को भी ज़िंदा न छोड़ा। गीन कहता है कि सारा मुल्क ऐसा तबाह कर दिया गया था कि एक अजनबी सयाह इसके वीरानों में सारे सारे दिन घूमता था और कहीं आदमजाद की शक्ल ना दिखाई देती थी। प्रोकोपियुस ने जब अव्वल इस सरज़मीन पर कदम रखा था तो इसकी आबादी की कसरत और तिजारत व ज़राअत की फरावानी देखकर अंगुश्ते बदंदा रह गया था। मगर 20 साल से भी कम अरसे में वो तमाम गहमा गहमी वीरानी से बदल गई और 50 लाख की अजीम शान आबादी जस्टिनीन के हमलों और जफाकारियों की बदौलत फना के घाट उतर गई। यूरोप में गाथों के साथ भी यही वहशियाना सलूक हुआ, यहाँ तक कि हम सुनते हैं कि उनका बादशाह टोटेला जब मैदान जंग से ज़ख्मी होकर भागा और एक दूर दराज मकाम पर जाकर मर गया तो रोमी सिपाही उसकी तलाश में निकले, उसकी लाश का सुराग लगाया, उसको बरहना करके डाल दिया और इसके खून आलूद कपड़ों को ताज समेत कैसर जस्टिनीन के पास तोहफ़तन भेजा। 70 ईस्वी में टेटूस रोमी ने जब बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया तो सुनते हैं कि दराज कामत हसीन लड़कियां फ़तह के लिए चुन ली गईं। 17 साल से ज़्यादा उम्र के आदमी हज़ार दर हज़ार पकड़कर मिस्री कानों में काम करने के लिए भेज दिए गए। कई हज़ार आदमियों को गिरफ़्तार करके सल्तनत के मुख्तलिफ़ शहरों में भेजा गया ताकि एम्फी थिएटरों और कलोसीमों में इनको जंगली जानवरों से फड़वाने और शमशीर जनों से कटवाने या खुद आपस में एक दूसरे को काटने के काम में लाया जा सके। दौरान जंग 97,000 आदमी गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 11,000 सिर्फ इस वजह से मर गए कि उनके निगहबानों ने उन्हें खाने को नहीं दिया। इनके अलावा जंग और कत्लेआम में जो लोग हलाक हुए उनकी मजमूई तादाद 1,33,739 बताई जाती है। रोमो ईरान की बाहिमी लड़ाइयों में भी इसी किस्म की वहशियाना हरकत की जाती थी। शापूर जुल अख्ताफ ने जब अल जज़ीरा में पेशकदमी की और उमेडा मौजूदा दियार बकर ज़्यादा शदीद मज़ाहमत के बाद फ़तह हुआ तो ग़ज़बनाक फ़ातिह ने शहर में दाखिल होकर कत्लेआम का हुक्म दे दिया और इसको ऐसा उजाड़ा कि फिर न पनप सका। 540 ईस्वी में नौशेरवान ने फिर शाम पर खुरूज किया, फामिया और अंताकिया वगैरह को लूटा, जलाया। 2,96,000 शामियों को पकड़कर ईरान भेज दिया और बहुत सी खूबसूरत लड़कियां चुनकर एल खान अतराक के पास भेजी ताकि उसको नाराज़ी दूर हो और वो जस्टिनीन से इत्तेहाद छोड़ दे। 576 ईस्वी में उसने आर्मीनिया पर हमला किया और जब थियोडोसोपोलिस को फतह न कर सका तो कैपाडोकिया कपाज़क में घुसकर हर चीज़ को जो सामने आई तबाह कर दिया, यहाँ तक कि मल्तिया को जलाकर खाक कर डाला। आखिर ज़माने में खुसरू परवेज़ ने जो ज़बरदस्त हमला सल्तनत रोम पर किया था वो शाम, फ़लस्तीन और एशियाए कोचक के लिए क़यामत का नमूना था। तन्हा बैतुल मुक़द्दस में जो सितम ढाए गए उनका ज़िक्र ऊपर हो चुका है। इसके अलावा दमिश्क, अंताकिया और हलब वगैरह शहरों का हश्र भी कुछ इससे बहुत मुख्तलिफ न था। ये वहशियाना हरकत बाज़ औक़ात बदतरीन मकरो फ़रेब और बुज़दिलाना साजिशों की शक्ल में भी ज़ाहिर हुआ करती थीं। चुनांचा उर्द शेर का वाक़या मशहूर है कि जब वो खुसरू अर्मेनिस्तान को फ़ौजी क़ुव्वत से मग़लूब न कर सका तो उसने अपनी फ़ौज के एक अफसर को खुफिया तरीके से भेजकर इसे कत्ल करा दिया। रोमो ईरान की तारीख़ में इस किस्म के वाक़यात शाज़ नहीं हैं। असीराने जंग की हालत। सबसे ज़्यादा बदतर सलूक जिस जमात के साथ किया जाता था वो असीराने जंग की जमात थी। कदीम रोमियो यूनानी अपने सिवा दूसरी कौमों को
ہوش و برابرہ باربیرین سمجھتے تھے، اور ان کے قانون میں اس بدقسمت مخلوق کے لیے قتل یا غلامی کے سوا کوئی تیسری صورت موجود ہی نہ تھی۔ ارسطو جیسا معلم اخلاق بے تکلف کہتا ہے کہ قدرت نے برابرہ کو محض غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر وہ حصول ثروت کے جائز اور معزز طریقے گنواتے ہوئے کہتا ہے کہ ان قوموں کو غلام بنانے کے لیے جنگ کرنا بھی ان میں شامل ہے جنہیں قدرت نے اسی غرض کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک طرف ان عقائد نے رومیوں کے ذہن میں غیر قوموں کی جان و مال کو بے قدر کر دیا تھا، دوسری طرف رومی سوسائٹی کی پرورش کچھ ایسی بہیمیت کی فضا میں ہوئی تھی کہ لوگ اپنے کھیل تماشوں میں ہیبت ناک نظارے دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اور ان نظاروں میں مجاز کے بجائے حقیقت کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اگر کسی گھر کو جلتے ہوئے دکھانا ہو تو وہ چاہتے تھے کہ فی الواقع ایک گھر جلا دیا جائے۔ اسی طرح کسی آدمی کو زندہ جلایا جانا یا کسی مجرم کو شیروں سے پھڑواتے ہوئے دکھانا منظور ہوتا تو تماشائیوں کی تسلی اس کے بغیر نہ ہوتی تھی کہ ایک آدمی واقعی زندہ جلا دیا جائے اور ایک دوسرے آدمی کو واقعی شیروں کے پنجرے میں چھوڑ دیا جائے۔ اس کام کے لیے انہیں ہمیشہ ایسے آدمیوں کی ضرورت رہتی تھی جنہیں ان وحشیانہ کھیلوں کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ روم کے آزاد شہری اس کے لیے موزوں نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا دوسرے ملکوں سے لڑائیوں میں جو قیدی پکڑے ہوئے آتے ان کو اس خونی تفریح کا سامان بنایا جاتا تھا۔ بعض اوقات یہ کھیل اتنے بڑے پیمانے پر ہوتے تھے کہ کئی ہزار آدمیوں کو بیک وقت تلوار کی نظر کر دیا جاتا تھا۔ ٹیٹوس نے جو نسل انسانی کا دلارا ڈارلنگ آف ہیومن ریس کہلاتا ہے، ایک دفعہ 50,000 درندہ جانوروں کو پکڑوایا اور کئی ہزار یہودی قیدیوں کو ان کے ساتھ ایک احاطے میں چھڑوا دیا۔ ٹراجان کے کھیلوں میں 11,000 درندے اور 10,000 آدمی بیک وقت لڑائے جاتے تھے۔ کلاڈیوس نے ایک دفعہ جنگی کھیل میں 19,000 آدمیوں کو تلواریں دے کر ایک دوسرے سے لڑا دیا۔ کیسر اگسٹس نے اپنی وصیت کے ساتھ جو تحریر منسلک کی تھی اس میں لکھتا ہے کہ میں نے 1000 شمشیر زنوں اور 3,510 جانوروں کے کھیل دیکھے ہیں۔ یہ سب تفریحات جنگی قیدیوں ہی کے دم قدم سے چل رہی تھیں۔ اس کے علاوہ اسیران جنگ کے دوسرے مصرف یہ تھا کہ آزاد رومیوں کی غلامی کریں۔ سوسائٹی میں ان کا درجہ سب سے نیچا تھا، ان کے کوئی متعین حقوق نہ تھے، ان کی جان کی کوئی قیمت نہ تھی، ان کی زندگی کا مقصد اپنے آقاؤں کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ فیرر کے بقول وہ ذلت کے بچپن، مشقت کی جوانی اور بے رحمانہ تغافل کے بڑھاپے میں پیدائش سے موت تک کے مراحل طے کرتے تھے۔ رومی قانون میں غلاموں کے لیے اس قدر سخت قوانین تھے کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا پر دست درازی کرتا تو اس کو اور بعض اوقات اس کے سارے خاندان تک کو موت کی سزا دے دی جاتی تھی۔ 611 عیسوی میں جب ہرکل کی تخت نشینی کے تھوڑے عرصے بعد اس کی بیوی یوڈوکسیا کا انتقال ہوا اور اس کا جنازہ قبرستان کی طرف چلا تو اتفاق سے ایک لونڈی نے اس کی مشائیت کرتے ہوئے زمین پر تھوک دیا۔ اس قصور میں وہ فوراً گرفتار کر لی گئی اور اس کے قتل کا حکم دیا گیا۔ فیرر کا بیان ہے کہ جب روم کی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا تو نہایت کثرت سے اسیران جنگ مملکت میں آنے لگے اور ایک وقت میں ان کی مجموعی تعداد 6 کروڑ تک پہنچ گئی تھی۔ روم کی طرح ایران میں بھی اسیران جنگ کے لیے کسی قسم کی رعایت نہ تھی۔ معمولی قیدی تو درکنار، خود کیسر روم والریان جب شاپور اول کے ہاتھ قید ہوا تو اسے زنجیروں سے باندھ کر شہر میں گشت کرایا گیا۔ عمر بھر اس سے غلاموں کی طرح خدمت لی گئی اور مرنے کے بعد اس کی کھال کھنچوا کر اس میں بھس بھروا دیا گیا۔ شاپور ذوالفقار کا واقعہ مشہور ہے کہ بحرین اور الحصا کے عرب اسیران جنگ سے انتقام لینے کے لیے اس نے حکم دیا تھا کہ ان کے شانوں میں سوراخ کر کے ان کے اندر رسیاں پروئی جائیں اور سب کو ملا کر باندھ دیا جائے۔
اسی بنا پر تاریخ نے اس کو ذوالکتاف کے نام سے یاد رکھا ہے۔ خونخواری کی یہ داستانیں اور بھی زیادہ ہولناک ہو جاتی ہیں جب ہم سنتے ہیں کہ نوع انسانی پر یہ ظلم و ستم کسی اعلیٰ مقصد کے لیے نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ محض ناموری و شہرت کے حصول اور شاہانہ حیت و جلال کے اظہار کے لیے کیے جاتے تھے۔ پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا خون محض بادشاہوں کی ذلیل ترین نفسانی خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ خسرو پرویز نے نعمان بن منظر کی بیٹی کے حسن کی تعریف سنی اور اس کو حکم دیا کہ اپنی لڑکی شاہی حرم میں داخل کرے۔ نعمان کی عربی غیرت نے اس کو گوارا نہ کیا اور صاف انکار کر دیا۔ اس پر خسرو نے فرمان صادر کیا کہ ہیرا کی ریاست ضبط کر لی جائے اور نعمان گرفتار کر لیا جائے۔ نعمان اپنے بال بچوں کو بنی شیبان کی حفاظت میں دے کر خود کسریٰ کے دربار میں پہنچا کہ عفو تقصیر چاہے، مگر کسریٰ نے اسے قتل کروا دیا اور 40,000 کی زبردست فوج بھیجی تاکہ بنی شیبان سے نعمان بن منظر کے گھر والوں کو چھین لائے۔ ذوقار کے مقام پر اس فوج کی عربوں سے ایک خون ریز جنگ ہوئی جس میں طرفین کے ہزاروں آدمی مارے گئے، اور صرف اتنی سی بات پر انسانی خون کی ندیاں بہہ گئیں کہ ایک بادشاہ اپنے پہلو میں ایک حسین عورت کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس مختصر تاریخی بیان سے واضح ہوتا ہے کہ اس عہد میں جنگ کے اخلاقی حدود، محاربین کے حقوق و فرائض، عداوت میں ضبط نفس اور لڑائی میں رحم و غضب کے امتزاج کا وجود کیا مانی ذہنوں میں اس کا تصور تک نہ تھا، اور مہذب ترین قومیں بھی جہاں تک جنگ کا تعلق ہے وحشت و حیوانیت کے ابتدائی درجے میں تھیں۔ اس زمانے میں جنگ کا مفہوم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ ہنگامہ قتل و خون اور فتنہ سلب و نہب تھا جو طاقتور کی ہر خواہش اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے برپا کیا جا سکتا تھا۔ شقاوت و سنگ دلی، وحشت و بربریت، درندگی اور سفاکی عین جنگ کی حقیقت میں داخل ہو گئی تھی۔ لفظ جنگ بولتے ہی آدمی کا ذہن ایک ایسی چیز کی طرف منتقل ہو جاتا تھا جو اپنے اندر انسان کی جنگ جان لینے اور اس کی آبادیوں کو غارت کرنے کے ہر طریقے کو متضمن تھی۔ صدیوں کے تغافل نے جنگ کے ساتھ وحشیانہ حرکات کا اس قدر گہرا تعلق قائم کر دیا تھا کہ انسان مشکل ہی سے کسی ایسی جنگ کا تصور کر سکتا تھا جس میں لوٹ مار، قتل عام، آتش زنی اور تباہ کاری نہ ہو، جس میں عورتوں، بچوں، بوڑھوں، زخمیوں اور بیماروں کو قتل نہ کیا جاتا ہو، جس میں دوسرے مذہب و ملت کے معابد اور آثار کی بے حرمتی اور تخریب نہ کی جاتی ہو، اور اخلاقی حدود کی پابندی کے ساتھ لڑی جاتی ہو۔ اسلام کی اصلاحات، یہ دنیا تھی جس میں اسلام نے اصلاح کا علم بلند کیا۔ اس نے حقیقت جنگ کو بدل کر بالکل ایک نیا نظریہ پیش کیا جس سے اس وقت تک کی دنیا ناآشنا تھی۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ جنگ و قتال فی الاصل ایک معصیت ہے جس سے ہر انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، لیکن جب دنیا میں اس سے بڑی معصیت یعنی ظلم و طغیان اور فتنہ و فساد پھیل گیا ہو اور سرکش لوگوں نے خلق خدا کے امن و راحت کو خطرے میں ڈال دیا ہو، تو محض دفاع مضرت کے لیے جنگ کرنا ضروری اور ضروری ہی نہیں بلکہ فرض ہے۔ جنگ کا اسلامی تصور، اس نظریے کے مطابق چونکہ جنگ کا اصلی مقصد حریف مقابل کو ہلاک کرنا اور نقصان پہنچانا نہیں بلکہ محض اس کے شر کو دفع کرنا ہے، اس لیے اسلام یہ اصول پیش کرتا ہے کہ جنگ میں صرف اتنی ہی قوت استعمال کرنی چاہیے جتنی دفع شر کے لیے ناگزیر ہو، اور اس قوت کا استعمال صرف انہی طبقوں کے خلاف ہونا چاہیے جو عملاً برسرِ پیکار ہوں یا حد سے حد جن سے شر کا اندیشہ ہو۔ باقی تمام انسانی طبقات کو جنگ کے اثرات سے محفوظ رہنا چاہیے اور دشمن کی ان چیزوں تک بھی ہنگامہ کارزار کو متجاوز نہ ہونا چاہیے جن کا اس کی جنگی قوت سے کوئی تعلق نہ ہو۔
جنگ کا یہ تصور ان تصورات سے مختلف تھا جو عام طور پر غیر مسلم دماغوں میں موجود تھے۔ اس لیے اسلام نے تمام رائج الوقت الفاظ اور اصطلاحات کو چھوڑ کر جہاد فی سبیل اللہ کی الگ اصطلاح وضع کی، جو اپنے معنی موضوع پر ٹھیک ٹھیک دلالت کرتی ہے اور وحشیانہ جنگ کے تصورات سے اس کو بالکل جدا کر دیتی ہے۔ لغت کے اعتبار سے جہاد کے معنی ہے کسی کام یا مقصد کے حصول میں انتہائی کوشش صرف کرنا۔ اس لفظ میں نہ تو حرب کی طرح خشم اور صلب و نہب کا مفہوم شامل ہے، نہ روح کی طرح خوف و دہشت کا، نہ شر کی طرح بدی و شرارت کا، نہ نطاح کی طرح بہیمیت اور حیوانیت کا، اور نہ کریہہ کی طرح مصیبت و شدت کا۔ برعکس اس کے وہ صاف صاف ظاہر کرتا ہے کہ مجاہد کا اصل منشا مضرت کو رفع کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ اتنی کوشش کرنا چاہتا ہے جتنی دفع مضرت کے لیے درکار ہو۔ مگر محض کوشش کا لفظ بھی ادائے مفہوم کے لیے کافی نہ تھا، کیونکہ اس سے جہت ظاہر نہیں ہوتی۔ کوشش نیکی کی جہت میں بھی ہو سکتی ہے اور بدی کی جہت میں بھی، اس لیے مزید تجدید کے لیے فی سبیل اللہ کی قید لگا دی، تاکہ نفس کی کسی خواہش، کسی ملک کی تسخیر، کسی عورت کے وصال، کسی ذاتی عداوت کے انتقام، یا مال و دولت یا حکومت و اقتدار یا شہرت و ناموری کے حصول کی خاطر کوشش کرنا اس میں داخل نہ ہو سکے، اور صرف وہی کوشش مراد لی جائے جو محض اللہ کے لیے ہو، جس میں ہوائے نفس کا شائبہ تک نہ ہو، اور جس کو ایسے مقاصد کے حصول میں صرف کیا جائے جنہیں اللہ نے پسند کیا ہو۔ اس پاکیزہ تصور کے ماتحت اسلام نے جنگ کا ایک مکمل ضابطہ قانون وضع کیا، جس میں جنگ کے آداب، اس کے اخلاقی حدود، محاربین کے حقوق و فرائض، مقاتلین اور غیر مقاتلین کا امتیاز اور ہر ایک کے حقوق، معاہدین کے حقوق، سفراء اور اسیران جنگ کے حقوق، مفتوح قوموں کے حقوق تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ ہر ایک کے لیے قواعد کلیہ اور حسب ضرورت جزئی احکام مقرر کیے، اور اس کے ساتھ داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظائر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی چھوڑا، تاکہ قانون پر عمل درآمد کرنے اور قواعد کلیہ کو احوال جزیہ پر منطبق کرنے کا طریقہ واضح ہو جائے۔ مقصد جنگ کی تطہیر۔ لیکن اس قانون سازی کا مدعا صرف اتنا ہی نہ تھا کہ کاغذ پر ایک ضابطہ قانون آ جائے، بلکہ اصل مقصود یہ تھا کہ عملی خرابیوں کی اصلاح کی جائے اور جنگ کے وحشیانہ طریقوں کو مٹا کر اس مہذب قانون کو رائج کیا جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اس غلط تصور کو دلوں سے محو کرنے کی ضرورت تھی جو صدیوں سے جمع ہوا تھا۔ لوگوں کی عقلیں یہ سمجھنے سے قاصر تھیں کہ جب مال و دولت کے لیے جنگ نہ کی جائے، ملک و زمین کے لیے نہ کی جائے، شہرت و ناموری کے لیے نہ کی جائے، حمیت و عصبیت کے لیے نہ کی جائے، تو پھر جنگ کا اور کون سا مقصد ہو سکتا ہے جس کے لیے انسان اپنی جان جوکھوں میں ڈال دے؟ وہ ایسی جنگ کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جس کو انسان کی خود غرضی اور نفسانیت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ لہٰذا داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہی کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے معنی اور وہ حدود جو اسے جہاد فی سبیل الطاغوت سے ممتاز کرتے ہیں پوری طرح واضح کر دیے، اور مختلف طریقوں سے جنگ کے اس پاک تصور کو لوگوں کے ذہن نشین کیا۔ اس بارے میں کثرت سے احادیث آئی ہیں
جن میں سے چند کو یہاں درج کیا جاتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور بولا کہ کوئی شخص مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، کوئی شہرت و ناموری کے لیے جنگ کرتا ہے، کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے جنگ کرتا ہے، فرمائیے کہ ان میں سے کس کی جنگ راہ خدا میں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ راہ خدا کی جنگ تو صرف اس شخص کی ہے جو محض اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے لڑے۔ یہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا کہ یا رسول اللہ، قتال فی سبیل اللہ کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی شخص جوش غضب میں لڑتا ہے اور کوئی حمیت قومی کی بنا پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور جواب دیا کہ جو شخص اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے لڑتا ہے اسی کی جنگ راہ خدا میں ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا، اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو مالی فائدے اور ناموری کے لیے جنگ کرتا ہے؟ ایسے شخص کو کیا ملے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس کو کچھ ثواب نہ ملے گا۔ سائل کے لیے یہ بات عجیب تھی، پلٹ کر پھر آیا اور پھر یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی جواب دیا۔ اس کا اطمینان اب بھی نہ ہوا۔ تیسری اور چوتھی مرتبہ پلٹ کر آیا اور یہی سوال کرتا رہا۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مطمئن کرنے کے لیے فرمایا، اللہ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ خالص اسی کی خوشنودی اور رضا کے لیے نہ کیا جائے۔ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن صامت سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے گیا اور صرف ایک اونٹ باندھنے کی رسی کی نیت بھی کر لی تو بس اس کو وہی رسی ہی ملے گی، ثواب کچھ نہ ملے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑائیاں دو قسم کی ہیں، جس شخص نے خالص اللہ کی رضا کے لیے لڑائی کی اور اس میں امام کی اطاعت کی، اپنا بہترین مال خرچ کیا اور فساد سے پرہیز کیا، تو اس کا سونا جاگنا سب اجر کا مستحق ہے۔ اور جس نے دنیا کے دکھاوے اور شہرت و ناموری کے لیے جنگ کی اور اس میں امام کی نافرمانی کی اور زمین میں فساد پھیلایا تو وہ برابر بھی نہ چھوٹے گا، یعنی الٹا عذاب میں مبتلا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے آدمیوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پہلے وہ شخص لایا جائے گا جو لڑ کر شہید ہوا تھا، خدا اس کو اپنی نعمتیں جتائے گا اور جب وہ ان کا اقرار کر لے گا تو پھر خدا پوچھے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیرے لیے جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اس پر خدا فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص بڑا جری ہے، سو تیرا یہ مقصد پورا ہو گیا۔ پھر خدا اس کے لیے عذاب کا حکم دے گا اور اسے منہ کے پھل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص دوسرے شخص کا ہاتھ پکڑے ہوئے آئے گا اور عرض کرے گا کہ اے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دریافت کرے گا کہ تو نے اس کو کیوں قتل کیا؟ کہے گا کہ میں نے اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ عزت تیرے لیے ہو۔ اس پر خدا فرمائے گا کہ ہاں، عزت میرے ہی لیے ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص ایک شخص کا ہاتھ پکڑے ہوئے آئے گا اور عرض کرے گا کہ اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے اسے اس لیے قتل کیا کہ عزت فلاں کے لیے ہو۔ اس پر اللہ کہے گا کہ عزت اس کا حق تو نہ تھی، پھر وہ اس کے گناہ میں پکڑا جائے گا۔
یہ تعلیم جنگ کو ہر قسم کے دنیاوی مقصد سے پاک کر دیتی ہے۔ شہرت و ناموری کی طلب، عزت و فرما روائی کی خواہش، مال و دولت اور حصول غنائم کی طمع، شخصی و قومی عداوت کا انتقام، غرض کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے جس کے لیے جنگ جائز رکھی گئی ہو۔ ان چیزوں کو الگ کر دینے کے بعد جنگ میں ایک خشک و بے مزہ اخلاقی و دینی فرض رہ جاتی ہے، جس کے مہالک کو خطرات میں مبتلا ہونے کی از خود خواہش تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور اگر دوسرے کی طرف سے فتنے کی ابتدا ہو تب بھی صرف اس وقت تک مقابلے کے لیے تلوار اٹھا سکتا ہے جبکہ اصلاح حال اور دفع ضرر کے لیے تلوار کے سوا کوئی دوسرا ذریعہ باقی نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا ہے کہ دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو، بلکہ اللہ سے امن و عافیت کی دعا کیا کرو، مگر جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر جم کر لڑو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ طریقے جنگ کی تطہیر، مقصد کی اصلاح کے ساتھ داعیِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے حصول مقصد کی بھی اصلاح کی اور رفتہ رفتہ ان تمام وحشیانہ حرکات کو روک دیا جو جاہلیت کی لڑائیوں میں کی جاتی تھی۔ اس کے متعلق امتناعی احکام بکثرت موجود ہیں جن میں مجموعاً اور منفرداً تمام وحشیانہ افعال سے منع کیا گیا ہے۔ غیر اہل قتال کی حرمت۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ محاربین بیلیگرنٹس کو دو طبقوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک اہل قتال کمبیٹنٹس، دوسرے غیر اہل قتال نان کمبیٹنٹس۔ اہل قتال وہ ہیں جو عملاً جنگ میں حصہ لیتے ہیں یا عقلاً اور عرفاً حصہ لینے کی قدرت رکھتے ہیں، یعنی جوان مرد، اور غیر اہل قتال وہ ہیں جو عقلاً اور عرفاً جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے یا عموماً نہیں لیا کرتے، مثلاً عورتیں، بچے، بوڑھے، بیمار، زخمی، اندھے، مجنون، سیاح، خانقاہ نشین زاہد، معبدوں اور مندروں کے مجاور اور ایسے ہی دوسرے بے ضرر لوگ۔ اسلام نے طبقہ اول کے لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے اور طبقہ دوم کے لوگوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی لاش پڑی دیکھی، ناراض ہو کر فرمایا کہ یہ تو لڑنے والوں میں شامل نہ تھی۔ پھر سالار فوج حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلا بھیجا کہ عورت اور اجیر کو ہرگز قتل نہ کرو۔ ایک دوسری روایت کے مطابق اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل کی عام ممانعت فرما دی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کسی بوڑھے ضعیف کو قتل کرو، نہ چھوٹے بچے کو اور نہ عورت کو، اموال غنیمت میں چوری نہ کرو، جنگ میں جو کچھ ہاتھ آئے سب ایک جگہ جمع کرو، نیکی و احسان کرو کیونکہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہدایت فرما دی کہ کسی زخمی پر حملہ نہ کرنا، جو کوئی جان بچا کر بھاگے اس کا پیچھا نہ کرنا، اور جو اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے امان دے دینا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں فوج بھیجتے تھے تو ہدایت کر دیتے تھے کہ معابد کے بے ضرر خادموں اور خانقاہ نشین زاہدوں کو قتل نہ کرنا۔ ان مختلف جزئی احکام سے فقہاء اسلام نے یہ ایک قاعدہ کلیہ مستنبط کیا ہے کہ تمام وہ لوگ جو لڑنے سے معذور ہیں یا عادتاً معذور کے حکم میں ہیں قتال سے مستثنیٰ ہیں، لیکن ان کا استثناء علی الاطلاق نہیں ہے، بلکہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ عملاً جنگ میں حصہ نہ لیں۔ اگر ان میں سے کوئی اعمال جنگ میں فی الواقع شرکت کرے، مثلاً بیمار پلنگ پر لیٹے لیٹے فوجوں کو جنگی چالیں بتا رہا ہو
یا عورت غنیم کی جاسوسی کا کام کر رہی ہو، یا بچہ خفیہ خبریں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، یا مذہبی طبقے کا کوئی فرد دشمن قوم کو جنگ کا جوش دلاتا ہو، تو اس کا قتل جائز ہوگا، کیونکہ اس نے خود مقاتلین میں شامل ہو کر اپنے آپ کو غیر مقاتلین کے حقوق سے محروم کر لیا ہے۔ اس باب میں اسلامی قانون کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص جو اہل قتال میں سے ہے اس کا قتل جائز ہے، خواہ وہ بالفعل لڑے یا نہ لڑے، اور ہر شخص جو اہل قتال سے نہیں ہے اس کا قتل ناجائز ہے، سوائے اس صورت کے کہ وہ حقیقتاً لڑائی میں شامل ہو یا مقاتلین کے سے کام کرنے لگے۔ اہل قتال کے حقوق۔ غیر اہل قتال کے حقوق بیان کرنے کے بعد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اہل قتال جن پر تلوار اٹھانا جائز ہے ان پر بھی دست درازی کا غیر محدود حق حاصل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بھی کچھ حدود ہیں جن کی پابندی ضروری ہے۔ یہ حدود ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، غفلت میں حملہ کرنے سے احتراز۔ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ راتوں کو اور خصوصاً آخر شب میں جبکہ لوگ بے خبر سوتے ہوتے اچانک جا پڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عادت کو بند کر دیا اور قاعدہ مقرر کیا کہ صبح سے پہلے کسی دشمن پر حملہ نہ کیا جائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک غزوہ خیبر کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی دشمن قوم پر رات کے وقت پہنچتے تو جب تک صبح نہ ہو جاتی حملہ نہ کرتے تھے۔ نمبر 2، آگ میں جلانے کی ممانعت۔ عرب اور غیر عرب شدت انتقام میں دشمن کو زندہ جلا دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحشیانہ حرکت کو بھی ممنوع قرار دیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ کا عذاب دینا سوائے آگ کے پیدا کرنے والے کے اور کسی کو سزاوار نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو لڑائی پر جانے کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ اگر فلاں 2 آدمی تم کو ملیں تو ان کو جلا دینا، مگر جب ہم روانہ ہونے لگے تو بلا کر فرمایا، میں نے تم کو حکم دیا تھا کہ فلاں فلاں اشخاص کو جلا دینا، مگر آگ کا عذاب سوائے خدا کے کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے اگر تم انہیں پاؤ تو بس قتل کر دینا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنادقہ کو آگ کا عذاب دیا تھا۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بیان کیا کہ آگ اللہ کا عذاب ہے، اس سے بندوں کو عذاب نہ دو۔ نمبر 3، قتل صبر کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو باندھ کر قتل کرنے اور تکلیفیں دے دے کر مارنے کی بھی ممانعت فرمائی۔ عبید بن یعلا کا بیان ہے کہ ہم عبد الرحمن بن خالد کے ساتھ جنگ پر گئے تھے۔ ایک موقع پر ان کے پاس لشکر اعداء میں سے 4 قبر پکڑے ہوئے آئے اور انہوں نے حکم دیا کہ انہیں باندھ کر قتل کیا جائے۔ اس کی اطلاع جب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے قتل صبر باندھ کر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ خدا کی قسم اگر مرغی بھی ہوتی تو میں اس کو اس طرح باندھ کر نہ مارتا۔ اس کی خبر جب حضرت عبد الرحمن بن خالد کو پہنچی تو انہوں نے 4 غلام آزاد کر دیے، یعنی اپنی غلطی کا کفارہ ادا کیا۔ نمبر 4، لوٹ مار کی ممانعت۔ جنگ خیبر میں صلح ہو جانے کے بعد جب اسلامی فوج کے بعض نئے رنگروٹ بے قابو ہو گئے اور انہوں نے غارت گری شروع کر دی تو یہودیوں کا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کرخت لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم کو زیبا ہے کہ ہمارے گدھوں کو ذبح کرو، ہمارے پھل کھا جاؤ اور ہماری عورتوں کو مارو؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لشکر میں اجتماع الصلاۃ
کی منادی کریں۔ جب تمام اہل لشکر جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، کیا تم میں کا کوئی شخص تخت غرور پر بیٹھا یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے سوائے ان چیزوں کے جو قرآن میں حرام کر دی گئی ہیں کوئی اور چیز حرام نہیں کی؟ خدا کی قسم میں جو کچھ تم کو نصیحت کرتا ہوں اور جو امر و نہی کے احکام دیتا ہوں وہ بھی قرآن کی طرح یا اس سے زیادہ ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے یہ جائز نہیں کیا ہے کہ اہل کتاب کے گھروں میں بلا اجازت گھس جاؤ، ان کی عورتوں کو مارو پیٹو اور ان کے پھل کھا جاؤ، حالانکہ ان پر جو کچھ واجب تھا وہ تمہیں دے چکے۔ ایک دفعہ سفر جہاد میں اہل لشکر نے کچھ بکریاں لوٹ لیں اور ان کا گوشت پکا کر کھانا چاہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دیگچیاں الٹ دیں اور فرمایا، لوٹ کھسوٹ کا مال مردار سے بہتر نہیں ہے۔ عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوٹے ہوئے مال کو حرام قرار دیا۔ اگر راستے میں دودھ دینے والے جانور مل جائیں تو ان کا دودھ دوہ کر پینے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، تا وقت یہ کہ ان کے مالکوں سے اجازت نہ لے لی جائے۔ شدید ضرورت کی حالت میں صرف اتنی اجازت ہے کہ بآواز بلند 3 مرتبہ پکار دو تاکہ اگر کوئی مالک ہو تو آ جائے، اور جب کوئی نہ آئے تو پی لو۔ نمبر 5، تباہ کاری کی ممانعت۔ افواج کی پیش قدمی کے وقت فصلوں کو خراب کرنا، کھیتوں کو تباہ کرنا، بستیوں میں قتل عام اور آتش زنی کرنا جنگ کے معمولات میں سے ہے، مگر اسلام اس کو فساد سے تعبیر کرتا ہے اور سختی کے ساتھ ناجائز قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے، جب وہ حاکم بنتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور فصلوں اور نسلوں کو برباد کرے، مگر اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 205۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام و عراق کی طرف فوجیں بھیجتے وقت جو ہدایات دی تھیں ان میں ایک ہدایت یہ تھی کہ بستیوں کو ویران نہ کرنا اور فصلوں کو خراب نہ کرنا۔ اس میں شک نہیں کہ اگر جنگی ضروریات کا تقاضا ہو تو درختوں کو کاٹنے اور جلا کر میدان صاف کر دینے کی اجازت ہے، جیسا کہ بنی نذیر کے محاصرے میں کیا گیا، لیکن محض تخریب کی نیت سے ایسا کرنا بالاتفاق ممنوع ہے۔ مخالفین نے غزوہ بنی نذیر میں کے واقعے کو اس الزام کے ثبوت میں پیش کیا ہے کہ اسلام جنگ میں غارت گری کو جائز رکھتا ہے۔ خود ہمارے محدثین میں سے بھی بعض نے اس کو حرق الدور والنخیل کے جواز کی دلیل سمجھا ہے، مگر واقعات کی تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ بنی نذیر کی کھجوروں کو کاٹنا اور جلانا محض جنگی ضروریات پر مبنی تھا۔ دشمن کو نقصان پہنچانا یا اس سے انتقام لینا ہرگز مقصود نہ تھا۔ اول تو جو درخت کاٹے گئے تھے وہ قرآنی تصریح کے مطابق ایک خاص قسم کی کھجور کے تھے جس کو لینا کہتے ہیں۔ اور سہیلی کا بیان ہے کہ بنی نذیر اس کھجور کو غذا کے کام میں نہ لاتے تھے بلکہ اجوا اور برنی کو استعمال کرتے تھے۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں، سہیلی خاص طور پر لینا کا ذکر کیے جانے سے یہ اشارہ نکالتا ہے کہ دشمن کے درختوں میں سے صرف انہی کو کاٹنا جائز ہے جو غذا کے کام میں نہ آتے ہوں، کیونکہ بنی نذیر اجوا اور برنی کو کھایا کرتے تھے، لینا کو نہیں کھاتے تھے۔ پھر واقعے کی نوعیت بھی وہ نہیں ہے جو بیان کی جاتی ہے۔ عام راویوں نے یہ دیکھ کر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود محاصرے میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں فوجوں نے درخت کاٹے اور جلائے تھے، یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے حکم یا اجازت سے کیا گیا،
لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف تصریح کی ہے کہ مسلمانوں نے محاصرے کی ضروریات سے کاٹنا اور جلانا شروع کر دیا تھا۔ پھر ان کو خیال آیا کہ معلوم نہیں کہ اس فعل کی شرعی حیثیت کیا ہے، چنانچہ انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفتاح کیا اور اس پر یہ آیت اتری کہ لینا کے درختوں میں سے جو کچھ تم نے کاٹا اور جو کچھ چھوڑ دیا سب اللہ ہی کے اذن سے تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی روایت کی ہے کہ درخت کاٹنے کے بعد لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پوچھتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ ہم نے جو کچھ کاٹ دیا یا چھوڑ دیا ہے اس کا کوئی گناہ تو ہم پر نہیں ہے؟ اس پر یہ آیت اتری کہ مجاہد نے اس قول کی تائید کرتے ہوئے آیت مذکورہ کی تفسیر یہ کی ہے کہ بعض مہاجرین درختوں کو کاٹنے لگے تھے اور بعض نے ان کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے دونوں کے فعل کو درست قرار دیا۔ اس تفسیر کے مطابق آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ تم میں سے جنہوں نے محاصرے کو مؤثر بنانے کی نیت سے لینا کے درخت کاٹے وہ بھی حق پر ہیں، اور جنہوں نے اس فعل کو فساد سمجھ کر انہیں چھوڑ دیا وہ بھی حق پر ہیں، کیونکہ دونوں نے اللہ کے ایک ایک حکم کی پیروی کی۔ محمد بن اسحاق کی تحقیق یہ ہے کہ غزوہ بنی نذیر میں جب اس طرح درختوں کو کاٹا جانے لگا تو بنو قریظہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو فساد کو منع کرتے ہو اور کہتے ہو کہ میں اصلاح کرنے آیا ہوں، پھر یہ درخت کیوں کاٹ رہے ہو؟ کیا یہ اصلاح ہے؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان متفکر ہوئے اور اللہ نے ان کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی جو کچھ تم نے کاٹا اور جو کچھ چھوڑا سب اللہ کے اذن سے تھا۔ بہر صورت واقعات کی تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطع اشجار کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ فوج نے محاصرے کی ضروریات سے مجبور ہو کر بلا اجازت چند درخت کاٹ لیے تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو اس بنا پر صحیح قرار دیا تھا کہ درخت کاٹنے والوں کی اصلی نیت تخریب و فساد کی نہ تھی۔ بعض فقہا نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ جواز صرف اسی موقع کے لیے تھا، اور اس خاص حکم سے یہ عام جواز نہیں نکل سکتا کہ جب کبھی جنگی ضروریات پیش آئیں تو دشمن کے درختوں کو کاٹا اور جلا دیا جائے۔ چنانچہ امام اوزاعی، لیث اور ابو ثور اسی طرف گئے ہیں، لیکن جمہور محققین کا مذہب یہ ہے کہ اہم جنگی ضروریات کے لیے محض حسب ضرورت ایسا کرنا جائز ہے۔ رہا تخریب و غارت گری کی نیت سے کرنا تو اس کے حرام و ناجائز ہونے پر سب متفق ہیں۔ علامہ ابن جریر نے اوزاعی اور لیث کو جواب دیتے ہوئے لکھا ہے، ممانعت تو دراصل عمدن تخریب کی گئی ہے، بخلاف اس نقصان کے جو دوران قتال میں ان کو پہنچ جائے، جیسا کہ طائف پر منجنیق سے سنگ باری کرتے وقت ہوا۔ امام احمد بھی یہی کہتے ہیں، یہ ایسے مواقع پر ہو سکتا ہے جبکہ کاٹنا اور جلانا بالکل ناگزیر ہو، ورنہ بلا ضرورت نہیں جلانا چاہیے۔ اس قسم کی ناگزیر تباہ کاری پر کسی طرح اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ زمانے کے قوانین جنگ میں بھی محاصرے کو مؤثر بنانے اور محصورین کو درختوں اور عمارتوں کی آڑ میں پناہ لینے سے روکنے کے لیے درختوں کو کاٹنا، عمارتوں کو توڑنا، حتیٰ کہ بستیوں تک کو جلانا جائز رکھا گیا ہے۔